اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفوس کے شر سے. معلوم ہوا میرے بھائیوں, محاسبہ نفس ایک ایسا عمل ہے جہاں مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو سب سے بڑا دشمن سمجھنا ہے, اپنے نفس کو سب سے بڑا دشمن سمجھنا ہے. تبھی چل کر ہماری تربیت ہو سکتی ہے, اور تبھی چل کر کل قیامت کے دن کے حساب میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر جا بجا ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے انسانی نفس کو کچلنا اور انسانی نفس کی تربیت کرنا. مثال کے طور پر انسانی نفس کے اندر ایک جذبہ یہ پایا جاتا ہے, کبر کا, غرور کا جذبہ پایا جاتا ہے. انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں, بڑا جانیں, بڑا مانیں. عہدے کی خواہش, منصب کی خواہش, کرسی کی خواہش, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. انسانی نفس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں, بڑا جانیں, بڑا مانیں. شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے نفس کی اس خواہش کو کچلنا ہے, نفس کی اس جذبے کو کچلنا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے. وجعلنی فی اعین الناس کبیرا, لوگوں کی نظروں میں تو مجھے بڑا بنا دے, لیکن میں خود کو بڑا نہ سمجھوں, میں میری نظروں میں چھوٹا ہی رہوں, لوگ مجھے بڑا سمجھیں. کوئی شخص اپنی نظروں میں تو بڑا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, لیکن لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے. یہ بڑائی کس چیز کی اور کیا معنی رکھتی ہے؟ سچی بڑائی تو یہی ہے, آدمی خود کو چھوٹا سمجھے لیکن لوگ اس کو بڑا جانے. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اعوذ باللہ من ان نکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں خود کو تو بہت بڑا سمجھوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بہت چھوٹا رہوں اور چھوٹوں میں میرا شمار ہو. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہاں نفس کے اندر جو بڑائی چاہنے کا جذبہ ہے اس کو کچلنے کی تعلیم دی گئی. اسی طرح نفس کے اندر غصہ و انتقام کا بھی جذبہ ہے, نفس کے اندر غصہ اور انتقام کا بھی جذبہ ہے. کسی پہ غصہ آ گیا تو نفس کو اس وقت تک چین نہیں ملتا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح سے بدلہ نہ لے لے. شریعت نے یہاں بھی روک لگائی, یہاں بھی روک لگائی. سب سے پہلے کہا غصے کو کنٹرول میں رکھو. صحابی آئے, بخاری کی روایت ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینی, اے اللہ کے نبی وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو. پھر کہا یا رسول اللہ اوصینی, اے اللہ کے نبی وصیت کیجئے. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ نہ کرو. تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی فرمایا. اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی, بہادر وہ نہیں جو کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے. انتقام, انسانی نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے. کوئی مجھے تھپڑ مار دے تو میرا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے ایک تھپڑ کے جواب میں 10 تھپڑ نہ رسید کر دوں. نفس یہ چاہتا ہے. لیکن شریعت نے کس بات کی تعلیم دی؟ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جو تم پہ ظلم کرے, ظلم کر ظالم کو سے درگزر کرنا, اس کو معاف کرنا سیکھو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل الا زادہ اللہ بها عزا یوم القیامہ. کسی شخص پہ ظلم ہو, زیادتی ہو, اور ظلم ہونے کے بعد وہ محض اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ظالم کو معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عزت و سربلندی سے سرخرو فرمائیں گے. کی خاطر اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہر حال میں اپنا حق حاصل کرنے کا مزاج کبھی کبھی آپ کو غلط نتائج تک پہنچا سکتا ہے. اس وجہ سے اپنے اندر یہ جذبہ بھی رکھو, کبھی کبھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کا جذبہ بھی رکھو. کیسے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا.
میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق بجانب رہتے ہوئے بھی محض جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. مطلب یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے پہ کے بغیر یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جنت میں ایک محل کی اور ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. انسانی نفس کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک جذبہ حرص و ہوس کا، لالچ کا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری حدیث میں بھی فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تب بھی وہ جو ہے اس پہ قناعت نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو کرے گا. حرص و ہوس اور لالچ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، انسانی نفس کے اندر پائی جانے والی ایک خصلت ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، اس کو بھی کچلنا ہے اور نفس کو قناعت کی تعلیم دینی، قناعت کا درس دینا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لائے، جسے اسلام کی دولت مل گئی. ورزق کفافا، اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ اسے رزق کفاف مل گیا. رزق کفاف کے معنی کیا ہیں؟ ضرورت پر روزی سے مل گئی. وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ نے اسے جو کچھ بھی دے رکھا ہے، جتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے قناعت کی دولت بھی اگر ملی ہے، ایسا شخص کامیاب ہے. تو بہرحال ان تمام نصوص، ان تمام احادیث اور ان تمام روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ